اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مسلمان کو مصیبت پہنچے اور وہ یہ دعا مانگے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، بے شک ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ، مجھے میری مصیبت کے عوض اجر دے اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما، تو اللہ اس کو پہلے سے بہتر بدل عطا فرمائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث میں دیکھیں کتنے خوبصورت الفاظ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت پہنچے، کسی کی بیماری کی خبر پہنچے، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ پہنچے جو آپ کے لیے تکلیف اور غم کا سبب ہو، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ساتھ یہ بھی دعا کر دینی ہے کہ جہاں ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اے اللہ مجھے میری مصیبت کے عوض اجر دے اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما، تو اللہ اس کو اس سے پہلے سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ پہلے نمبر پہ تو یہ بات ہے کہ اکثر جب ہمارے معاشرے کے بیچ میں صورتحال یہ ہے، کسی کی فوتگی کی خبر ملتی ہے تو جیسے ہی وہ ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موت جو ہے انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہے، کہ انسان بڑی ہی تکلیف دہ سچویشن سے گزرتا ہے، لیکن ہم نے اپنے اللہ رب العزت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق جو ہے اس تکلیف دہ صورتحال سے بھی نپٹنا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ جیسے ہی کسی کی موت کی خبر ملے یا کوئی مصیبت کی خبر ملے تو ہمیں ہائے وویلا نہیں مچانا چاہیے، اپنے بال جو ہے وہ نہیں نوچنے چاہیے، کپڑے نہیں پھاڑنے چاہیے، بین جو ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اس میں بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کوئی بھی نعمت اگر چھن جاتی ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اگر کسی انسان کی زندگی چھن جاتی ہے تو یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو اس لیے ہمیں ہر حال کے بیچ میں اپنے اللہ رب العزت کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے، کہ انسان کے صبر کا امتحان جو ہے بالکل اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے اوپر کوئی بڑی مصیبت آئے یا اس کے کسی عزیز و اقارب کی موت واقعہ ہو جائے، اس سے وہ چھن جائے، تو پھر کیا ہے؟ تو پھر اللہ کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ مطلب جو غیر مشکوں والی حرکتیں ہیں، کیونکہ اسلام سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ مکے کے بیچ میں لوگ جو تھے وہ نوحہ کرتے تھے، اپنے گریبان چاک کر لیتے تھے، اپنے بین کرتے تھے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ بین ڈلوایا کرتے تھے، یعنی کہ ان کے دکھ کا اظہار کرنے کا جو تھا دوسروں کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ بین میں باقاعدہ حصہ لیا جاتا تھا۔ اور جب اسلام آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، عورتوں جب آپ کے پاس آ کر اسلام قبول کرتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے یہ بھی عہد لیا کرتے تھے، جہاں یہ عہد لیا جاتا تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ہمیشہ جو ہے اللہ واحد کی جو ہے وہ عبادت کریں گی، وہاں یہ بھی تھا کہ وہ آئندہ جو ہے نوحہ اور بین نہیں کریں گی۔ تو اگر ہم یہ دیکھا جائیں تو ہمارے آج کے معاشرے میں یہ بالکل ایسے ہی ہے، جب فوتگیاں ہوتی ہیں، کوئی ایسی مطلب غمی کی خبر ہوتی ہے تو لوگ چیخو پکار شروع کر دیتے ہیں، کوئی اپنے کپڑے پھاڑتا ہے، کوئی اپنی سر جو ہے دیواروں کے ساتھ ٹکراتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ صبر کرنا چاہیے۔ ایسے ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جو تھے وہ ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ وہاں ایک عورت جو تھی وہ قبر کے اوپر بیٹھی رو رہی تھی، ہائے وویلا مچا رہی تھی، چیخو پکار کر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو تلقین کی کہ بی بی صبر کرو، تو اس نے کہا کہ مجھے جو تکلیف پہنچی ہوئی ہے، آپ کو کیا اندازہ ہے کہ میں کتنے کرب سے گزر رہی ہوں، میں کیسے صبر کر سکتی ہوں؟ انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ آگے سے کیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ گزر گئے۔ بعد میں کسی بتانے والے نے ان کو بتایا، آپ کو پتہ ہے آپ کو کس نے صبر کرنے کی تلقین کی تھی؟ یہ تو اللہ کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ تو وہ عورت اب بھاگی بھاگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آئی،
اللہ کے نبی کو آ کے کہنے لگی اللہ کے نبی آپ مجھے صبر کی تلقین کر رہے تھے، میں اب صبر کرتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بی بی صبر تو وہی ہے کہ جو پہلی بار کیا جائے، جب مصیبت آئے تو اس وقت ہی صبر کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا جائے۔ رونے چیخنے چلانے کے بعد جو ہے انسان تھک ہار کر صبر ہی کرتا ہے تو پھر اس صبر کا اجر نہیں ملتا، اس صبر کا اجر ملتا ہے جو مصیبت اور موت کی خبر جو ہے وہ سننے کے بعد انسان صبر کا مظاہرہ کرے۔ اس کے علاوہ جو یہ حدیث ہے یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ان کے پہلے شوہر جو تھے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے تھے، وہ ان کے بہت ہی اچھے شوہر تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں ان کا آپس کے بیچ میں بہت محبت اور پیار والا رشتہ تھا، وہ بہت کیئر کرنے والے ان کی خیال رکھنے والے شوہر تھے۔ تو جب وہ فوت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس آئے افسوس کے لیے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی کہ ام سلمہ سے کہ آپ صبر کریں، ایسے مطلب پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ساتھ یہ دعا کریں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، کہ یا اللہ بے شک اے میرے اللہ ہم اسی تیری طرف سے ہی ہیں اور تیری طرف ہی لوٹ کے جانا ہے، اور اے اللہ مجھے میری مصیبت جو ہے اس کے عوض اجر دے دی اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ تو تمہیں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سوچنے لگی کہ ابو سلمہ سے زیادہ بہتر مجھے کون مل سکتا ہے، وہ تو اتنے اچھے تھے، اتنے کیئرنگ تھے، خیال رکھنے والے تھے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ تلقین کی تھی یہ جو تھی اپنا دعا پڑھنے کی، تو کہنے لگی کہ مجھے اس بات کا بھی بالکل یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مجھے پڑھنے کے لیے تلقین کر رہے ہیں، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے ہیں بالکل صحیح کہتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے اس وظیفے کو جو ہے اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو کیا کہتی ہیں کہ جب میری عدت مکمل ہوئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی میرا ساتھ جو ہے نکاح کرنے کا پیغام جو تھا وہ بھیج دیا۔ تو کہنے لگی کہ تب مجھے خیال آیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بیچ میں جو ہے وہ کتنا اجر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جو میرے لیے ایک آزمائش تھی، مصیبت تھی، ایک تو وہ ختم کر دی، مجھے اس مصیبت کا کتنا بہترین اجر اس شخص کو میرا شوہر بنا دیا جو کہ ان دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ اس شخص کو میرا شوہر بنا دیا کہ اللہ کے بعد اگر کسی ہستی کا مرتبہ ہے تو وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ تو کیا کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پچھلے شوہر یعنی ابو سلمہ سے بھی زیادہ محبت کرنے والا، زیادہ نرم خو بردبار اور بہت زیادہ پیار اور توجہ کرنے والا جو ہے وہ شوہر پایا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ہم لوگوں کو بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان کے عین مطابق جو ہے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مصیبت میں کسی کی خبر، موت کی خبر سنتے ہوئے جو ہے ہمیشہ ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔